بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کابل کا سقوط ہو چکا ہے۔ جس لمحے کو روکنے کے لیے امریکہ، بھارت اور اشرف غنی حکومت کے اتحادی ملکوں، اداروں، تنظیموں، ایجنسیوں نے پوری قوت سے کوشش کی تھی، وہ لمحہ بالآخر آ کر رہا اور طالبان جو کابل کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے، بالآخر ان کے قدم 20 سال کے بعد دوبارہ کابل کے شہر کی فصیلوں کو رونتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہوئے۔ طالبان کا ابھار اور ان کی واپسی ایک نوشتہ دیوار تھی، اور جلد یا بدیر یوں لگ رہا تھا کہ طالبان کابل کو فتح کریں گے، کابل میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ صرف ایک وقت کے حوالے سے ایک اختلاف تھا، کچھ لوگوں کا، تجزیہ نگاروں کا، ملکوں اور اداروں کا یہ خیال تھا کہ اس عمل میں 6 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ خود امریکنز بھی یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ 6 ماہ کے اندر جو کابل میں اشرف غنی حکومت ہے وہ ڈھہ جائے گی، لیکن کچھ کا خیال تھا کہ شاید یہ ڈھانچہ جس کے استخوان اب پوری طرح لرز کر رہ گئے ہیں، 6 ماہ تک طالبان کے دباؤ کا اور بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، اور اس سے پہلے یہ ڈھانچہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ دوسری رائے رکھنے والوں کی جو سوچ ہے وہ غالب آ کر رہی، اور طالبان نے تقریباً پورے افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ طالبان کی واپسی، اتحادی فوجوں کا انخلاء ایک ایسا مرحلہ تھا، ایک ایسا موڑ تھا تاریخ کا کہ جس پر بھارت کے کان کھڑے ہو کر رہ گئے تھے۔ بھارت اس کو ایک اپنے اینگل سے دیکھ رہا تھا، چونکہ بھارت کے کشمیر میں عزائم، ارادے اور ماضی کچھ اتنا تابناک اور روشن نہیں ہے۔ شاید وہ گلٹ کہیں کسی نہ کسی سطح پر محسوس ہو رہا تھا، اور یہ خوف اعصاب کو جکڑے ہوئے تھا کہ طالبان اگر واپس آ گئے، طالبان کی حکومت افغانستان میں قائم ہو گئی تو اس کے کشمیر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہماری طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے یا پاکستان میں انٹیلیجنشیا شاید ہی اس سوال پر غور کر رہی تھی، کیونکہ وقت نے اہل کشمیر کو بھی بڑا ریئلسٹک بنا دیا ہے۔ ماضی کے کچوکوں نے اور طاقت سے مقابلہ آرائی کے مسلسل ایک عمل نے انہیں زمینی حقائق سے آگاہ اور آشنا کیا ہے، اور وہ زیادہ خوش فہمیوں میں زندہ رہنے کا جو رویہ ہے وہ ترک کر چکے ہیں، یا اس میں ایک تبدیلی لا چکے ہیں۔ لیکن بھارت کے اوپر چونکہ تاریخ کا ایک بوجھ ہے، حالات کا ایک دباؤ ہے، اور ابھی بھی وہ حالات کی ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے شاید وہ اس بات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ افغانستان میں طالبان کی واپسی کی صورت میں اور اشرف غنی حکومت کے کولیپس ہونے کی صورت میں کشمیر پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ 1990 کی دہائی میں جب سوویت افواج افغانستان سے نکل گئیں تو بلا شبہ 2 طرح کے اثرات کشمیر کی تحریک پر مرتب ہوئے۔ کشمیر میں اول تو ایک جو مسلح تحریک شروع ہوئی، اس کے مختلف محرکات میں سے ایک محرک کشمیر جو افغانستان میں روس کا انخلاء تھا۔ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کی جو فاؤنڈر تنظیم تھی JKLF، وہ گو کہ فلسطین کی تحریک سے، PLO سے، الفتح سے فکری اور عملی اعتبار سے متاثر نظر آ رہی تھی، لیکن جو اس سے ہٹ کے ایک نیا دھارا بنا، نئی تنظیمیں وجود میں آئیں، ان پہ افغان سٹائل کی چھاپ بہت گہری تھی۔ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں
اتحاد ہوا، دیوار برلن گر گئی، تو اس کے اثرات بھی کشمیریوں نے قبول کیے، اور ایک عام سلوگن جو تھا وہ بڑا پاپولر ہوا کہ دیوار برلن ٹوٹ گئی، دیوار برہمن توڑیں گے۔ یعنی جو سوویت یونین کے انخلا کے بعد اور ٹوٹ پھوٹ کے بعد جو خطے میں تبدیلی آئی، کشمیریوں نے اسے اپنی سینسٹیوٹی کی بنیاد پر قبول کیا، نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے، عملی اثرات مرتب ہوئے، لیکن جو افغانستان کی مزاحمت کے رہنما تھے ان میں سے بہت کم لوگوں نے یا چند ایک نے ہی یہ دعویٰ کیا کہ ہم کشمیر میں کوئی رول ادا کریں گے، آگے بڑھ کر کوئی کام کریں گے۔ ان میں گلبدین حکمت یار جو حزب اسلامی کے سربراہ تھے اور اب کابل میں براجمان ہیں، وہ بہت نمایاں بولتے تھے۔ وہ چونکہ پاکستان کے اندر ایک پاپولر لیڈر تھے اور ان کو یہاں مقامی طور پر ایک سپورٹ حاصل تھی، اسٹوڈنٹس کے اندر، پبلک کے اندر ایک مخصوص مکتبہ فکر یا ایک مخصوص سوچ جو تھی وہ پین اسلامزم پر یقین رکھنے والی بالخصوص جماعت اسلامی، وہ انہیں رومنٹسائز اور آئیڈیلائز اور گلیمرائز کر رہی تھی گلبدین حکمت یار کو۔ تو گلبدین حکمت یار پبلک جلسوں میں بھی یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں کامیابی کے بعد ہم کشمیر میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو 7 جماعتی افغان مزاحمتی تحریک تھی اس سے وابستہ لوگ کبھی بھی کشمیر کا ذکر نہیں کرتے تھے، ان کا ایجنڈا افغانستان تک محدود تھا، وہ افغان فوکسڈ رکھے ہوئے تھیں خود کو۔ گلبدین حکمت یار کے بعد جو دوسری شخصیت کسی حد تک کشمیر کا کاز کے ساتھ وابستہ ہونے یا کوئی کردار ادا کرنے کی خواہش مند تھی، وہ مولانا جلال الدین حقانی تھے، جو حزب اسلامی یونس خالص کا ایک نیم خود مختار سا ایک دھڑا تھا، اور بعد میں یہی حقانی نیٹ ورک کہلایا امریکہ کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ 2 تنظیمیں تھیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا افغانستان کے اندر اپنے کیمپوں میں کشمیر کے حریت پسندوں کو لاجسٹک سپورٹ دی، فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس سے زیادہ افغانستان کا کشمیر میں کوئی کردار نہیں رہا 90 کی دہائی میں، اور جو کشمیر کی مسلح تحریک ہے البتہ نفسیاتی طور پر بہت اثرات قبول کیے ہندوستان کی تنظیموں کی طرز پر، افغانستان کی تنظیموں کے ڈھانچے پر وہاں تنظیمیں بنیں، اور تقریباً 150-200 تنظیمیں ایسی آئیں جن میں کچھ کاغذی بھی تھیں، کچھ عملی بھی تھیں۔ ان سب پر جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ اور اس سے وابستہ کچھ تنظیموں سے ہٹ کر جو باقی تنظیمیں تھیں ان پر افغانستان کی چھاپ جو ہے وہ بڑی گہری تھی۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی اثر ہے کہ جس نے بھارت کو پریشان کیا تھا کہ اب اگر طالبان پھر جب 7 جماعتی اتحاد کے بعد طالبان کا ظہور ہوا اور طالبان افغانستان میں آئے، تو انہوں نے وہ چونکہ زیادہ تر حقانی صاحب سے متاثر تھے، مولانا جلال الدین حقانی اور دارالعلوم حقانیہ کا جو ایک کنیکشن تھا اس سے وابستہ تھے، تو اس لیے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے کشمیر کے حوالے سے اپنی سرگرمی دکھائی، لیکن زیادہ تر ان کا ایجنڈا بھی افغان فوکسڈ ہی تھا۔ اس لیے بھارت جو ہے وہ اب پریشان تھا۔ بھارت کا دانشور طبقہ، اس کے اینکرز ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی کہ سقوط کابل کے بعد کشمیر پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، کشمیر میں کیا کچھ تنظیمیں دوبارہ بحال ہوں گی، کیا کچھ تنظیموں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوگا جو عسکری طور پر کشمیر میں مصروف عمل رہی ہیں۔ تو یہ سوال ہمارے ہاں پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، خود کشمیر کے سرکلز میں، وادی کے اندر یہ اس حوالے سے بہت پرسکون ہے ماحول، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، کوئی خوش فہمی کا اظہار نہیں کیا جا رہا، کسی بڑی توقع اور امید کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن بھارت کا میڈیا مسلسل اس بات پر بحث کر رہا ہے۔ ایک بات اس حوالے سے ایک اہم آرٹیکل آیا ہے، طالبان ووڈ پرسو دا کشمیر کاز، ارچنا مسیح کا ایک ہے، یہ دا اسٹیٹس مین میں آیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ افغان فوکسڈ ہیں، وہ کشمیر میں
کوئی کارروائی کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، جیسا کہ خود طالبان کے ایک ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی مسائل پیدا نہیں کریں گے یا کشمیر ان کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہ جب ماضی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ طالبان کی سرزمین جو افغانستان کی ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو وہ صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں کہتے تھے کہ جو وہاں TTP کے لوگ ہیں، داعش کے لوگ ہیں، وہ بھارت کے حوالے سے بھی یہ بات کہتے تھے، لیکن بھارت اس بات کو سمجھنے سے، اس پیغام کو سمجھنے سے انکاری تھا۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے جو کابل ٹیک اوور کرنے کے بعد جو اس کے اثرات ہیں وہ کشمیر پر کس انداز سے پڑیں گے، تو بھارت میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے، ایک خوف کی سی کیفیت عمومی طور پر دکھائی دے رہی ہے، اور وہی اس پر سب سے زیادہ بحث کر رہے ہیں۔ جو ہمارے کشمیر کے لوگ ہیں وہ بہت پرسکون انداز میں اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، بہت ذہین ہیں، چرب و دست و تر دماغ لوگ ہیں، وہ دنیا کے اثرات کو قبول کرتے ہیں نفسیاتی طور پر، لیکن عملی طور پر شاید وہ کسی کا ایجنڈا پرسو نہ کریں، کسی کا ایجنڈا جو ہے وہ ٹون نہ کریں، اور وہ اپنی ایک جو سٹرگل ہے پولیٹیکل انداز سے جاری رکھیں۔ لیکن نفسیاتی اثرات کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے جو مشرقی یورپ میں تبدیلیاں آئیں تو کشمیریوں نے اس کے اثرات بھی قبول کیے، جو عرب سپرنگ آئی تو کشمیریوں نے اس کے اثرات بھی قبول کیے، جب سوشل میڈیا جو ان تحریکوں میں استعمال ہونے لگا، ان کی مدد کے لیے استعمال ہونے لگا، تو کشمیریوں نے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ وہ ایک ذہین قوم ہے۔ وہ جہاں بھی انہیں کھڑکی نظر آتی ہے آزاد ہونے کی، آزاد فضا میں سانس لینے کی، آزاد فضا میں جینے کی، وہ اس کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ ان کی جو کوشش ہے وہ بغاوت ٹھہرتی ہے، کیونکہ وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور جب یہ کوشش کامیاب ہوگی تو وقت سے ایک طالبان کی طرح، افغانستان کی طرح ایک انقلاب ہی لکھے گا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد، سقوط کابل کے بعد، اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں وہ بلا شبہ کشمیر پر پڑیں گے۔ کشمیر قبول کرتا ہے ایسے تمام اثرات کو نفسیاتی طور پہ، لیکن عملی طور پر ہم نہیں سمجھتے کہ کشمیر میں کوئی نئی جو مسلح تحریک ہوگی۔ البتہ جس طرح اشرف غنی حکومت کو بیل کو سینگوں سے پکڑنے کی کوشش ہوئی، یہ صرف طالبان تنہا نہیں تھے، یہ عالمی کھلاڑی بھی تھے، اس میں ریجنل پلیئرز بھی تھے، اس طرح بھارت کو اس بیل کو سینگوں سے پکڑنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ تو اس حوالے سے جو جس آرٹیکل کا میں ذکر کر رہا تھا، اس میں پہلی دفعہ اس خوف کو جھٹکنے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالبان جو ہے وہ کشمیر میں کوئی کردار ادا کریں گے، لشکر، جیش یا اس طرح کے دوسرے جو گروپس ہیں یا جو داخلی گروپس ہیں، داخلی شناخت رکھنے والے کشمیری گروپس ہیں، ان کی کچھ عملی مدد کریں گے۔ تو ماضی میں بھی ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی بہت بڑی انوالومنٹ رہی ہو 7 جماعتی افغان اتحاد کی یا طالبان کی کشمیر کے اندر۔ اب بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو طالبان ہیں وہ کشمیر کا رخ کریں گے اور کوئی مسلح مزاحمت میں اپنا براہ راست یا بالواسطہ کردار ادا کریں گے، لیکن اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ طالبان کا جو کی واپسی ہے اور امریکہ کی شکست ہے، یہ کشمیر کے لوگوں کو حوصلہ عطا کرے گی، عزم و ہمت عطا کرے گی، اور اس کے نفسیاتی اثرات سے کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو الگ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔